Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. یہی چیز ہے جو انسان کو اس دنیاوی زندگی کے بعد کام آنے والی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو سکھانے کے لیے، دنیا داری سکھانے کے لیے کوئی پیغمبر نازل نہیں کیا، مگر اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں نازل فرمایا اپنی کتاب، اپنی تعلیم کے ساتھ. وہ صرف اس لیے تاکہ پیغمبروں کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرنا سیکھ جائے، اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھ جائے. مگر انسان جو ہے اس چیز کی طرف بہت کم توجہ دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا نے ترقی تو جو ہے بہت کر لی، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا زوال بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. آج پوری دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ انسانیت ہے، وہ بہترین اخلاق ہیں جس کی آج انسانیت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. آج زمین پر جس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ عدل اور انصاف ہے، مساوات ہے، برابری کا حقوق ہے. یہ ساری چیزیں آج انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس دنیا کے اندر بنی ہے. اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر انسان کی اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پیغمبر اس زمین میں انسانوں کے درمیان پیدا فرمائے، اور پیغمبروں نے اپنی زندگی کو جلا بنا کے اپنی زندگی ARK Giri, Silk and Sarees. Raj Electronics and Home Appliances. SVS Tires, Total Tire Solution in one unit. کو اس کام کے لیے وقف کر کے کھپا کے قوموں کی، افراد کی اصلاح کی بھرپور طریقے سے جو ہے کوشش کی، چاہے انہیں پتھر مارے جائیں، چاہے گالی گلوچ کی جائے، چاہے گھسیٹا جائے، چاہے ان کو ان کے ملک سے نکال دیا جائے، چاہے پیغمبر 3 دن کے فاقے کیوں نہ کر لے، مگر کسی پیغمبر نے اس کام کو ترک نہیں کیا. اور انہی پیغمبروں کے اندر آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی یہی حالت دیکھ کے جو ہے Sohum Electronics, Home Appliance Furniture. دن رات غمگین ہوا کرتے، فکر مند ہوا کرتے، سوچا کرتے کہ اس انسان کو انسانیت کیسے سکھائی جائے. پھر اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ آپ کی عمر مبارک کے 40ویں برس اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری آپ کو دی، آپ کو بعثت کیا، نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان 23 سال تک مسلسل کام کیا. 23 سال تک. اور کیسے حالات کے اندر کام کیا، جس کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، اور جتنی ان پیغمبروں پہ آئی ہیں اتنی ساری مجھ پہ بھی آئی. اور آپ نے جو ہے فرما دیا، لوگوں نے جو ہے جب آپ کو لالچ دیا، آپ سے کہا کہ اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں تو اقتدار ملے گا، دولت چاہتے ہیں دولت ملے گی، عورت چاہتے ہیں عورت ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے لوگو، اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دو تب بھی میں اس کام کو ترک نہیں کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت کر کے ایک جماعت، جس کو جماعت صحابہ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسی جماعت آپ نے برپا کی، اور اس جماعت کو لے کر آپ نے دنیا کے اندر تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا فریضہ آپ نے جو ہے انجام دیا، اور دنیا کو ایک بہترین انقلاب آپ نے جو ہے دیا. پھر اس کے بعد زمانے گزرتے چلے گئے. اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہوا، وہ خاتم النبیین، آپ کو خاتم بنایا گیا.
اب قیامت تک جو ہے مزید اور انسان دنیا کے اندر پیدا ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری آپ کی امت کو دی گئی، اور یوں اس دنیا کے اندر ہم تمام مسلمان ایک داعی کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک داعی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم اس دین کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس دین کے جاننے والے اور اس دین کو اوروں تک پہنچانے والے بنے، اوروں تک پہنچانے والے بنے۔ آج مسلمانوں نے اس کام کو تقریباً جو ہے ترک کر دیا، اس کام کو تقریباً چھوڑ دیا۔ اب جب اتنے بہترین کام کو ہم نے چھوڑ دیا جو ہمارا فرض تھا، اب اس کا جو نتیجہ جو نکلا ہمارے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے، بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی کھیت کے بندارے پہ جو ہے کوئی جھاڑیاں اگاتی ہیں۔ گناہ یا معصیت، برائی، یہ ایسی ہی چیزیں ہیں، اگر آپ خالی چھوڑ دیں گے زمین تو پورا جو ہے وہاں پر پندہ اٹھ جائے گا، پندہ اٹھ جائے گا۔ اگر آپ صاف صفائی کا کام ساتھ ساتھ جو ہے جاری رکھیں گے تو یہ بیکار سی اور لغو سی چیزیں اٹھنے والی ختم ہوتی جائیں گی۔ تو آج مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر اس فرض منصبی کو ترک کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا کے اندر سے انسانیت کا جنازہ اٹھ گیا، عدل اور انصاف کا خون ہو گیا۔ انسان جو ہے اپنی انا اور خود غرضی کے اندر جو ہے ایسے مبتلا ہو گیا کہ اس کے پیش نظر صرف اس کی اپنی ذات آئی، دوسرے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ آج پوری دنیا کی جو ہے یہی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے تشدد، فسادات، لڑائی اور جھگڑا، خون خرابہ، یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا، اور آج کی اس صدی کے اندر ان چیزوں سے سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ جبکہ یہ امت وہ امت ہے جس کو اللہ رب العزت نے خیر امت قرار دیا، اور جب اس کام کو ہم نے جو ہے چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے اسی قوم کو ذلت اور مسکنت کے اندر مبتلا کیا، ذلت اور مسکنت۔ اور ایک ایسی قوم جس کو قرآن کے اندر اللہ نے جو ہے مغضوب علیہم والضالین کہا، وہ قوم جس کے اوپر اللہ کے پیغمبروں نے لعنت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل جس کے اوپر حضرت داؤد و عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اس قوم کے اوپر آج پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اسی ذلیل قوم کو مسلمانوں کے سروں پہ مسلط کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے فرض سے جو ہے غداری کی، اپنے فرض کو جو ہے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے وہ ذلت اور مسکنت کہ ایک مغضوب قوم آج پوری امت مسلمہ کے اوپر مسلط کی جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ قریوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں، وہاں پر کسی کو جو ہے ذلیل کرنا ہوتا ہے کسی گناہ کے نتیجے میں یا برائی کے نتیجے کے اندر، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، گاؤں کی پنچ کے ذریعے سر پہ جوتے مارے جاتے ہیں۔ اور جب اسی ذلت کو مزید بڑھانا ہو تو کسی چمار کے ذریعے سے جوتے مارے جاتے ہیں، کہ جوتا بھی اور چمار بھی، اس کے ذریعے سے جوتے مارے جاتے ہیں۔ آج یہی حالت امت مسلمہ کی ہے کہ ایک مغضوب قوم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے خیر امت کے اوپر یہ عذاب نازل کیا۔ تو محترم بھائیو، آج کا یہ دور، اس دور کے اندر انسانیت کو انسانیت سکھانے کی سب سے زیادہ جو ہے ضرورت ہے، اور وہ انسانیت کا سبق، انسانیت کا جو پاٹ ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر، ہماری مساجد کے اندر وہ بن پڑا ہے۔ آج اس کتاب کو جو اللہ رب العزت نے اپنے وہ جلیل القدر فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کو جو ہے نازل کیا تھا، یہ کتاب آج ہمارے گھروں اور مساجد کے اندر بن پڑی ہے۔ اب اس کتاب سے نہ ہم خود استفادہ کرتے ہیں، نہ کسی دوسرے کو جو ہے اس سے استفادہ کرنے دیتے ہیں۔ اس کتاب کو جب ہم پڑھتے بھی ہیں تو صرف محض اس وجہ سے جو ہے پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے اس سے کچھ ثواب حاصل کیا جائے، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔
اس ایک مہینے کے اندر ہم قرآن مجید کو جو ہے عربی متن کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے کچھ ثواب حاصل کیا جائے، اور وہی ثواب جو ہے ہم اپنے مرنے والوں کو بخشتے ہیں۔ پھر میرے حصے میں قرآن سے کوئی چیز نہیں آتی، نہ اس کا عمل آتا ہے، نہ اس کا اجر و ثواب آتا ہے۔ تو آج اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر یہ دن لایا ہے، یہ دور ہمارے اوپر جو ہے آیا ہے، تاکہ جو ہے ہم اس دور کے اندر جانیں، خود کو پہچانیں۔ بسا اوقات اللہ رب العزت سخت حالات اس وجہ سے جو ہے لاتا ہے تاکہ سوئی ہوئے افراد جاگ جائیں۔ تو آج کے جو حالات ہیں یہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے ہیں، مسلمانوں کو جگانے کے لیے ہیں، جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو فرد سو جاتا ہے وہ جگانے پہ جاگ جاتا ہے، اور جو فرد مر چکا ہے وہ جگانے پہ نہیں اٹھتا۔ تو آج ہم کو ایک زندہ قوم ہونے کا جو ہے ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ آیا واقعی ہم جو ہے غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، یا پھر جو ہے ہمارا ضمیر اس قدر جو ہے مردہ ہو چکا ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود بھی ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں؟ تو آج ان حالات کے اندر امت مسلمہ کو یہ کام دنیا کے اندر جو ہے کرنا ہے، وہ پیغام جو پیغام حق ہے، وہ پیغام جو انسانیت کے لیے انسانیت کا درس لے کر جو ہے آیا ہے، وہ پیغام جو انسانیت کو مساوات سکھاتا ہے، وہ پیغام جو انسانیت کو عدل اور انصاف جو ہے فراہم کرتا ہے، اور وہ پیغام جو کہ تمام انسانوں کو ایک برابر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے شروع میں جو ہے تلاوت کی تھی، یہی پیغام جو ہے ہمیں دیتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان ہم نے تجھے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، اسی ایک جوڑے سے۔ یہی آدم اور حوا ہیں جو تمام انسانیت کے ماں اور باپ ہیں۔ تمام انسانیت جو دنیا کے اندر پھیلی اسی ایک جوڑے کے ذریعے سے جو ہے پھیلی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے جو ہے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کیا۔ دنیا کے اندر کئی خاندان بن گئے، کئی قبیلے جو ہے بن گئے، شیخ بن گئے، پٹھان بن گئے، سید بن گئے، مختلف خاندان اور قبیلے وجود کے اندر آئے۔ اللہ فرماتا ہے شعوبا وقبائل لتعارفوا، تو یہ خاندان یا قبیلہ یہ معزز ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، یہ آپ کے معزز ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے گئے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے پہچان کا ذریعہ، جیسے میرا ایک نام ہے، میرے نام سے میری پہچان ہے۔ اب میرے نام سے بہت سارے لوگ ہیں، اب جو ہے کیسے معلوم ہو کہ جو ہے کون سا نصیر ہے؟ تب اس لیے جو ہے خاندان کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے کہ فلاں خاندان کا فرد، تو کیا ہوگا؟ یہ تعارف ہو گیا، پہچان ہو گیا۔ تو کوئی بھی خاندان یا قبیلہ جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس خاندان سے تعلق رکھنا معزز ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ پہچانے جانے کی چیز ہے، لتعارفوا، پہچانے جانے کی۔ اور اللہ کے نزدیک جو لوگ مکرم ہیں، جو اللہ کے نزدیک قدر اور منزلت رکھتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے ضابطہ بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ شخص جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے بلند مقام جو ہے رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ہمارے جو ہے کسی خاندان یا قبیلے سے ہونا یہ جو ہے اللہ کے نزدیک معزز ہونے کی علامت نہیں، ہمارے کالے یا گورے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے امیر یا غریب ہونے کی وجہ سے نہیں، آقا یا مالک ہونے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک کسی کا مقام نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو ہے دنیا کے اندر انسان تقوی اختیار کرے۔ اور اگرچہ کہ رنگ اور نسل اللہ کے نزدیک معزز ہونے کی جو ہے علامت ہوتی، تو جو ہے اللہ کے نزدیک بلال کا کوئی مقام نہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو لہب کا مقام ہوتا۔ لہب کے معنی جو ہے آتے ہیں وہ شخص جو اتنا خوبصورت ہے، اتنا رنگ جس کا جو ہے سفید ہے کہ جس کے اندر لالی پن آ جائے، تو اسی لیے عرب والے اس کو کہتے تھے ابو لہب، یعنی خوبصورتی کا باپ۔ اگر خوبصورت ہونا، رنگ کا جو ہے وائٹ ہونا،
یہ جو ہے معزز ہونے کی جو ہے علامت ہوتی تو ابو لہب معزز ہوتا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے جو ہے جانتے ہیں کہ وہ حبشہ کے رہنے والے، پستہ قد تھے، رنگت جو ہے کالی تھی، مگر اللہ رب العزت نے جو ہے اتنا بلند اور بالا مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے عطا فرمایا، اتنا بہترین مقام عطا فرمایا۔ یہ کیوں عطا فرمایا؟ یہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جو ہے یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے عطا فرمایا۔ تو محترم سامعین، آج یہی تقوی جس کو ہم نے رمضان المبارک کے ان 30 ایام میں 30 دنوں کے اندر حاصل کیا ہے، 30 روزے رکھ کے، نمازوں کی پابندی کر کے، قرآن اور ذکر اور اذکار کی پابندی کر کے، نماز تراویح کا اہتمام جو ہے کر کے، صبح جلد اٹھنے کا جو ہنر ہے اس کو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے سیکھا۔ اور یہ رمضان آتا اسی لیے ہے تاکہ انسان جو ہے تقوی کی روش اختیار کرے۔ اور آج ہم نے رمضان المبارک کو ختم کر کے 1 شوال، جس میں ہم جو ہے آج عید کی نماز ادا کرنے، اللہ کا شکر بجا لانے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی، رمضان کی سعادتیں جو ہے نصیب کی، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو محترم بھائیو، رمضان میں جو سبق ہم نے پڑھا یا جو سبق ہم نے جو ہے سیکھا ہے، اس کو اپنی پوری زندگی کے اندر برقرار رکھیں، اور جو تقوی ان 30 دنوں کے اندر جو ہے حاصل کیا ہے اس کے اندر زوال آنے نہ دیں۔ نمازوں کی جیسے پابندی تھی ویسے پابندی کریں، قرآن یا ذکر اور اذکار کی جو پابندی ہم نے کی ہے اس کو جو ہے برقرار رکھیں، جو کچھ ہم نے رمضان کے اندر سیکھا ہے اس کو برقرار رکھیں، تاکہ ہمارے اندر جب تقوی آئے گا، ہمارے اندر جو ہے وہ عمل کی وہ کیفیت جو ہے پیدا ہو جائے گی جس کو دیکھ کر دنیا کے انسان جو ہے کہیں کہ ہاں یہ ہے وہ مسلمان، ہاں یہ ہے وہ اللہ کا بندہ، ہاں یہ شخص ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کہلانے کے لائق ہے۔ آج ہمارے اپنے اعمال جو ہے اس قدر جو ہے گر چکے ہیں جس کو دیکھ کر غیر مسلم افراد بدظن ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں جو غیروں کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کی جا رہی ہیں، مختلف الزامات ہیں جو ہم پر جو ہے لگائے جا رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، ہم تمام کو اس کے لیے جو ہے لاہ عمل جو ہے تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم تمام اس بات کی جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے کوشش کریں کہ جو سبق ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے حاصل کیا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد بھی اور پوری زندگی کے اندر اس کو برقرار رکھیں گے، اس چیز کو جو ہے برقرار رکھیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور اس پیغام کو جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے تمام امت مسلمہ کے ذمے کیا ہے، اس کام کو جاری و ساری کریں گے، اس کام کو جاری و ساری کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کام کی شروعات جب مسلمان کریں گے تو اس راہ کے اندر آپ خود پائیں گے کہ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ آج جو ہے کئی افراد جو اس کام کے اندر جو ہے لگے ہوئے ہیں، میں نے بھی اب تک کئی مرتبہ کئی غیر مسلم افراد سے جو ہے بات کی، اسلام کی تعلیمات کے اوپر گفتگو ہوئی، اسلام کا جو پورا جو ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا جو دستور ہے، اس کے اوپر جو ہے کھل کے جو ہے جب بات کی تو جب بات سنتے ہیں تو تقریباً اکثر جو ہے غیر مسلم افراد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہاں انسانیت کو اسی کی ضرورت ہے، اسی چیز کی جو ہے انسانیت کو ضرورت ہے بولتے ہیں۔ مگر افسوس ہوتا ہے اس چیز کو لے کر کہ یہی کتاب جو اللہ رب العزت نے جو ہے نازل فرمائی اور وہ طریقہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو ہے چھوڑا ہے، آج ہم خود عمل کرتے اور نہ ہی جو ہے دوسروں کو اس کا موقع دیتے ہیں۔ تو اس حالات سے ہمیں ابھرنے کی ضرورت ہے، ان حالات سے ہمیں ابھرنے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر انسانوں کی توجہ اسی طرف ہے کہ کوئی ایک ایسا ہادی، کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی ایسا سبق ہمیں جو ہے مل جائے کہ جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ جو آج دنیا کے اندر جو عدم تشدد کا جو رویہ انسان نے اختیار کیا ہے، اس کا جو ہے خاتمہ ہو اور ہر ایک کو بھرپور طریقے سے زندگی گزارنے کا اس دنیا میں موقع مل جائے۔ تو محترم بھائیو، آئیے آج کے اس اجتماع کے اندر ہم خود جو ہے اپنے رب کے سامنے اس بات کا اقرار کریں اور اس بات کو جو ہے طے کریں
کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر اللہ کے اس آخری پیغام کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کرنے والے بنے۔ یہ کتاب جو قرآن کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، آپ یقین مانیے اس کے اندر صرف عبادات نہیں سکھائی گئی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صرف یہی نہیں سکھایا گیا، بلکہ اس کتاب کے اندر جو ہے آپ زندگی کیسے گزاریں یہ پوری تعلیمات دی گئی ہیں۔ آپ کے شادی بیاہ کا معاملہ کیا ہو، آپ کے خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہو، آپ کے معاشرے کے اندر رہنے کا جو ہے کیا معیار ہو، آپ کسی سے لین دین کریں تو کس بنا پر کریں، کس انداز کے اندر جو ہے لین دین کریں، یہ ساری تفصیلیں، یہاں تک کہ جو ہے وراثت، طلاق اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس کتاب کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہیں، جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے تمام طور طریقے دیے ہیں۔ مگر سچے دل سے جو ہے آپ سے ایک سوال میں کرتا ہوں، کیا ہم نے کبھی قرآن کو جب بھی کھولا اس نیت سے جو ہے کھولا کہ میں قرآن سے زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھوں؟ صحیح بتانا، کبھی یہ سوچ کر ہم نے قرآن کو کھولا؟ کبھی ہم نے جو ہے یہ سوچا کہ میں دیکھوں کہ میرے گھر کے اندر جو ہے شادی ہے، میرے رب نے اور میرے رسول نے اس کے لیے کیا طریقہ بیان کیا؟ یہ نیت کے ساتھ کبھی کھولا؟ گھر کے اندر شوہر اور بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے، کیا شوہر اور بیوی کبھی قرآن کو اس نیت کے ساتھ جو ہے کھولتے ہیں کہ جب دونوں کے درمیان نزاع پیدا ہو جائے تو اس کی کیا صورت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی؟ جب طلاق کی نوبت آ جائے تو کیا کبھی ہم جو ہے سوچتے ہیں یا قرآن کو جو ہے کھولتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب کے اندر دیکھیں کہ طلاق کا صحیح طریقہ اللہ نے کیا بتایا، کیا شرائط ہیں جو طلاق کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے؟ وراثت کا جب مسئلہ آتا ہے تو کیا کوئی بھائی کبھی اس نیت کے ساتھ قرآن کو جو ہے کھولتا ہے کہ میں قرآن کے ذریعے سے اپنے گھر کی وراثت کو جو ہے تقسیم کروں؟ ایسے کئی ایک مسائل ہیں جس کے اندر جو ہے ہم نے کبھی قرآن مجید کو اس نیت کے ساتھ جو ہے نہیں کھولا، اس کو جو ہے محض ایک ثواب کی کتاب جو ہے بنا دیا، ثواب کی ایک کتاب جو ہے بنا دیا، اور اس کتاب کو محض مردوں تک جو ہے محدود کر دیا۔ آپ کو جو ہے معلوم ہے کہ 1972 سے 77 تک صدر جمہوریہ ڈاکٹر شنکر دیال شرما، یہ صدر جمہوریہ جو ہے رہے ہیں، ان کی ایک بڑی بہترین نظم ہے، انہوں نے اپنی نظم کے اندر جو ہے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب آئی تھی زندوں کے لیے، زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا۔ مسلمانوں تم نے یہ کیا کیا؟ یہ سوال کیا ہے شنکر دیال شرما نے، تو یہ سوال کیا ہے مسلمانوں سے کہ یہ زندوں کا دستور تھی یہ کتاب، مردوں کا منشور تم نے جو ہے بنا دیا، زندوں کی اصلاح کے لیے جو ہے آئی تھی، تم نے اس کو بخشش پہ لگا دیا، مسلمانوں تم نے یہ کیا کیا؟ تو یہ پوری نظم بڑی بہترین اس نے جو ہے لکھی ہے۔ تو آپ جو ہے اس لمحے کو جو ہے سمجھے، اس کتاب کی اہمیت کو جو ہے سمجھے کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کتاب کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے حق میں حجت ہے، یہ کتاب تمہارے حق میں حجت ہے، یہ کل اللہ کے دربار کے اندر کھڑی ہوگی اور اللہ رب العزت سے کہے گی کہ اے اللہ، تیرے فلاں بندے نے اپنی زندگی کے اندر مجھے پڑھا، مجھے سمجھا، مجھ پر عمل کیا، اے اللہ میں تیرے دربار سے آج اس وقت تک نہیں ہٹوں گی جب تک تو اپنے اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ قرآن حجت بن کے کھڑا ہوگا، وکیل بن کے اللہ کے دربار کے سامنے جو ہے کھڑا ہوگا اور یہ مطالبہ کرے گا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی کتاب کل میدان میں کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ اے اللہ، تیرے اس بندے نے مجھے کبھی زندگی بھر جو ہے پڑھا نہ سمجھا نہ مجھ پر عمل کیا، اور آج میں تیرے دربار سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گی جب تک تو اس کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرتا۔ تو یہ کتاب ہمارے حق میں حجت ہے یہ کتاب، یہ یا تو جو ہے ہمیں جنت کے اندر داخل کر کے چھوڑے گا، یا تو جو ہے یہ کتاب جو ہے ہمیں جہنم کے اندر لے جائے گی۔ تو اس کتاب کی اہمیت کو جو ہے سمجھے کہ جس کو 30 رمضان کے اندر، 30 تراویح کے اندر ہم نے سننے کا جو ہے اہتمام کیا، اب اس سے ایک قدم اور مزید آگے بڑھائیں کہ اس کتاب کو سمجھنے کا عمل شروع کریں، سمجھنے کا عمل جو ہے شروع کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ مصروف ترین آدمی ہیں، تو آپ ایک زندگی کا جو ہے معمول بنا لیں کہ میں ہر روز
ایک رکوع قرآن کو میں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا. ایک رکوع اگر جو ہے ہم ہر روز جو ہے پڑھیں تو پورے قرآن کے اندر جو ہے 540 رکوع ہیں. 540 رکوع ہے تو لگ بھگ آپ 1.5 سال کے اندر پورا قرآن مائع ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے. اور جب آپ ترجمے کے ساتھ جو ہے پڑھیں گے تو اللہ کے جو احکامات ہیں سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ نے خوشخبری کس کو دی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے وعید کس کو سنائی ہے سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے اصحاب الجنہ جنت کے لوگ کس کو قرار دیا اور جو ہے اصحاب النار جہنم میں جانے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. سمجھ میں آ جائے گا کہ کس چیز کی بنا پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی. سمجھ میں آ جائے گا کہ کس وجہ سے اللہ نے جو ہے جنت کی خوشخبری جو ہے بتائی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن کی تفاصیل جو ہے ہمارے سامنے جو ہے آ جائیں گی. تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس کتاب کو ہم اپنے طاق سے اٹھا کر اپنے دلوں کے اندر جو ہے بسائیں, اس کو جو ہے اپنے سینوں سے لگائیں اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے اتاریں. اب چونکہ وقت ہو چکا ہے لہٰذا ابھی آپ کے سامنے محترم امام صاحب جو ہے نماز کا طریقہ جو ہے بتائیں گے اور ٹھیک 9:30 بجے نماز عید الفطر ادا کی جائے گی. تو لہٰذا آپ خاموشی کے ساتھ امام صاحب کے ذریعے سے جو ہے نماز کا طریقہ جو ہے جانیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک باعمل مسلمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ